अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 10 तारीख है, मंगल की शाम है और 3-4 बहुत अहम इश्यूज़ हैं जिन पर बात करूंगा। कुछ खबरें बहुत अच्छी हैं पाकिस्तान के लिए, उनका जिक्र करेंगे और कुछ ऐसी खबरें हैं जिनमें हमें महसूस होता है कि इस्लाह की ज़रूरत है। जो अच्छी खबरें हैं उनमें एक बहुत बड़ी सरमायाकारी आ रही है पाकिस्तान में और वो रशिया कर रहा है, जो माजी में पाकिस्तान का हरीफ रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान ने एक बड़ा रोल प्ले किया था, तो हमारे ताल्लुकात क्रोएशिया के साथ बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन अब वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं और इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट करनी है, जो पैसे देने हैं, वो तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ वो पहुँच गए हैं पाकिस्तान, तो डॉलर की भरमार है। इसके अलावा लंदन प्लान जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के मुस्तकबिल से है, सियासत से है, वहाँ पर क्या हो रहा है। आज अदालतों में भी कुछ अहम मुकदमात ज़ेर बहस थे, वीडियो स्कैंडल था। तमाम चीज़ों पर अपडेट आपको देंगे, लेकिन इससे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर बेल आइकन को आप क्लिक कर लेंगे तो फिर जैसे ही मेरी वीडियो नई आएगी आप तक वो पहुंच जाएगी और फौरी तौर पर उसका आपको नोटिफिकेशन हो जाएगा। और इस वीडियो को अगर आप पसंद करें तो इसको ज़रूर लाइक करें और इसको शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ये मेरी गुफ्तगू है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए, सबसे पहले जो अच्छी खबरें हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। रशिया तकरीबन 10 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। एक 40 मेंबर डेलीगेशन है रूस का जो पाकिस्तान के दौरे पे है, जिसमें बिजनेसमैन हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं और इस दौरे में जो कुछ हुकूमत पाकिस्तान और रशियन गवर्नमेंट करना चाह रही है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, ये 10 बिलियन के अगर एग्रीमेंट हो जाते हैं, तो फिर अगले मरहले में जो रूस के सदर पुतिन है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, क्योंकि हमारी इससे पहले भी कई दफ़ा इस हवाले से बातचीत भी हो चुकी है और हम जानते हैं कि रूस के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं थे। और इमरान खान साहब ने बहुत कोशिश की है, प्राइम मिनिस्टर ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को पाकिस्तान में दावत भी दी है, उनसे कई दफ़ा मुलाकातें भी हुई हैं। हमारी जब भी रशियन सफारतकारों से गुफ्तगू हुई, मुलाकात हुई, तो उनका ये कहना था कि जो पुतिन है वो सिर्फ एक फ़ोटो ऑप के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान में, ये रूसी सफारतकारों का कहना था कि पाकिस्तान में अमेरिकन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है ब्यूरोक्रेसी में, और दूसरे तमाम जो इदारे हैं उनमें इतना ज़्यादा अमेरिकन इन्फ्लुएंस है कि रशिया ये समझता है कि शायद अभी ये टाइम मुनासिब नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अगर वो कोशिश करेंगे दोस्ती की, मीनिंगफुल दोस्ती की, तो वो जो अमेरिकन लॉबीज़ हैं या जो अमेरिका के अंडर इन्फ्लुएंस जो ऑफिशियल्स हैं वो इस राह में बड़ी रुकावट डालेंगे। तो इसलिए जो माजी में सदर पुतिन का जो दौरा है वो भी नहीं हो सका। अब इस वक्त जो रशिया करना चाह रहा है, 3-4 प्रोजेक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पाकिस्तान स्टील मिल, जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और जिससे ये था कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बदल सकती थी, और हमारे हुक्मरानों की करप्शन की वजह से, वहाँ पर माल खाने की वजह से वो जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो एक लायबिलिटी बन चुका है। उसमें वो तकरीबन 1 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट रशिया करने के लिए तैयार है पाकिस्तान स्टील मिल में। इसके अलावा जो तफ्तान और कोयटा तक जो रेलवे है, जो ट्रैक है, उसमें रशिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। और अगर ये रेलवे ट्रैक बन जाता है, सही बन जाता है, तो फिर इसका ताल्लुक़ आने वाले दिनों में इसके जो मस्बत असरात हैं वो तिजारत पर होंगे। गुड्स की अगर तरसील होगी, तिजारत होगी, जॉब्स बढ़ेंगी, टैक्स हुकूमत का बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का ख़ात्मा होगा और बड़ा इसका फ़ायदा होगा। एक और जो प्रोजेक्ट जिसमें रशियन बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं वो कराची से पंजाब तक, पेशावर तक गैस पाइपलाइन जो है वो बिछाना चाहते हैं और उसमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब जो एनर्जी
اگر اس کی ترسیل آسان ہو جاتی ہے. اس سے پہلے جو ایک اور بات میں آپ کو گوش گزار کر دوں کہ جو پاکستان اور ایران کا جب گیس پائپ لائن کا ایگریمنٹ ہوا جس میں ہم نے ایران سے گیس اور تیل لینا تھا، تو اس پہ امریکن سینکشنز کی وجہ سے ہم اسے نہیں کر سکے. لیکن کیونکہ جو کمپنیز تھیں جنہوں نے یہ پائپ لائن بنانی تھی وہ ساری کی ساری بھاگ گئیں، تو تب رشیا نے یہ کہا تھا کہ ایرانین بارڈر سے لے کے پاکستان کے اندر جہاں تک جو ٹرمینلز ہیں، جو پائپ لائن ہے، وہ رشیا بنا کر دینے کے لیے تیار ہے. لیکن انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ ہمیں اسکینڈلائز نہ کریں. لیکن تب جو پاکستانی تھے انہوں نے کہا، کیونکہ رشیا نے، میں مزید ایکسپلین کر دوں، رشیا کا یہ کہنا تھا کہ وداؤٹ بڈنگ وہ کانٹریکٹ انہیں دے دیں اور وہ گیس پائپ لائن بنا کے دے دیں گے. پاکستانیوں نے یہ کہا کہ جناب ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمارے جو لاز ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے، ہمیں تو بڈنگ چاہیے ہوگی اور بڈنگ کے نتیجے میں ہم آپ کو دیں گے یہ سب کچھ. ایکچولی پاکستان میں بڈنگ سے پہلے حکام کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ ٹھیکہ کس کو دینا ہے. یہ جو ساری کارروائی کی گئی تھی یہ صرف رشیا کو روکنے کے لیے کی گئی تھی، کیونکہ امریکنز نہیں چاہتے تھے. اور وہ جو رشین سفارتکار بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں، پاکستان میں امریکن انفلوئنس بہت زیادہ ہے اور ان کو کچھ کرنے نہیں دیتا، وہ بالکل صحیح تھے. کیونکہ ماضی میں جو رشین جو آفر تھی گیس پائپ لائن بنانے کی ایرانین بارڈر سے، وہ ہم نے اس لیے کر دی مسترد کہ جی وہ بڈنگ تو کرنا ہوگی. آپ مجھے خود سوچیں اور بتائیں کہ یہاں پر بڈنگ اگر ہوتی بھی ہے تو کس طرح سے بڈنگ ہوتی ہے، اور یہ جو بڑے بڑے لوگ سارے ٹھیکے لیتے ہیں کس طرح سے لیتے ہیں. بہرحال یہ رشین جو انفلوئنس تھا اس کو روکنے کے لیے امریکہ کے جو دوست ہیں، یعنی اگر رشین اکنامک انفلوئنس پاکستان میں آتا ہے اور جو ایک سوچ چل رہی ہے کہ اگر بھارت کو چن لیا ہے امریکہ نے تو پاکستان روس اور چائنا سے مل کر اس خطے میں ایک الائنس بنائیں جس میں ایران کو بھی ہم شامل کر لیں، تو پھر جو امریکن اگریشن ہے یا جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے اس کا پاکستانی بہت حد تک مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اس خطے کی طاقتیں مل کر افغانستان کے امن کو بھی یقینی بنا سکتی ہیں، اور جو اقتصادی ترقی ہے اس خطے کی اس کی وہ ضمانت دے سکتی ہیں. تو یہ جو ایک پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ذہن میں یہ جو ایک نقشہ ہے جس کے تحت بڑی کوشش کر کے یہ جو رشین انویسٹمنٹ جو ہے اس کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. اس سے پہلے ہمارے جو ڈسپیوٹ تھے رشیا کے ساتھ، کچھ پیمنٹس کی ادائیگیوں کے کچھ ڈسپیوٹ تھے، بڑی عرق ریزی کے ساتھ پاکستان نے وہ سارے مسائل حل کیے ہیں، اور تقریباً $93 ملین پاکستان جو ہے وہ پے کر رہا ہے رشیا کو، اپنی ادائیگیاں کلیئر کر رہا ہے. CBMs کے لیے جسے ہم کہتے ہیں نا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، یہ وہ کیے ہیں پاکستان نے تاکہ رشیا یہ ساری انویسٹمنٹ لا سکے. اب ڈالر کی میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے $1.30 کروڑ جو ہیں وہ پاکستان کے لیے انہوں نے وہ ریلیز کر دی ہیں، وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور یہ رقم جو ہے یہ مختلف پروجیکٹ میں استعمال ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر کی اسٹیبلٹی، اس کی پرائس اور کم آ گئی، نیچے آ گئی، اور یہ جو پاکستان کی اقتصادی حالت ہے اس کو بہتر کرے گی. اب میں آ جاتا ہوں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، جو لنڈن پلان، لنڈن میں وہاں پر جو پلان بنا ہے، جو یہ ساری گفتگو کی جا رہی ہے، اس میں تمام اپوزیشن جو ہے انہوں نے ایک بات کہی ہے جس پر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی مائنس عمران خان، کہ عمران خان کو مائنس کر کے آپ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کر لیں. اب جو لیٹسٹ انہوں نے آفر کی ہے کہ جی اس میں شریف خاندان بھی اپنا آپ کو سرنڈر کرتا ہے، زرداری صاحب بھی سرنڈر کرتے ہیں، تو آپ PTI کے اندر سے کسی کو حکومت کا سربراہ بنا دیں اور ایک طرح سے آپ نیشنل گورنمنٹ بنا دیں جس میں تمام پارٹیز کے لوگ شامل ہوں، اور جو شریف خاندان بھی مائنس ہوگا اور زرداری خاندان بھی مائنس ہوگا اس میں، اور عمران بھی مائنس ہو جائے گا. تحریک انصاف نے یہ بات کمیونیکیٹ کر دی ہے کہ عمران خان اگر مائنس ہوتے ہیں تو تحریک انصاف کسی چیز کا، کوئی ڈیل کا، کوئی کسی حوالے سے بھی حصہ نہیں بنے گی. آج بڑی اہم کور کمانڈر کانفرنس ہے، ملکی صورتحال، یہ اسپیشل کانفرنس ہے، پاکستان کی فوج بھی ساری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے،
اور جو نون لیگ نے بالکل اس ساری صورتحال پر اپنی بلیک میلنگ کو بڑھانے کے لیے یہ کہا ہے کہ جو COAS کی لیجسلیشن کے لیے جو گفتگو ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، نون لیگ اس کا بالکل کوئی حصہ نہیں بنے گی، کسی طرح سے بھی ہم اس کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اور پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ پہلے آپ آصف علی زرداری صاحب کو باہر بھیجنے کا بندوبست کریں، اگر وہ باہر ان کو آپ نہیں بھیجتے تو ہم بھی کسی طرح کی ڈیل میں حصہ نہیں بنیں گے۔ بہت حد تک اس کا امکان ہے کہ حکومت جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں ریویو پٹیشن دائر کرے گی۔ ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار ہے، جیسے ہی ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی اس بات کا امکان ہے کہ حکومت اس کی ریویو پٹیشن فائل کرے فیکٹس کے ساتھ، بیٹر پریپریشن کے ساتھ۔ تو جو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جو نیا بینچ ہوگا، اگر حکومت ڈیٹیل ججمنٹ آ جاتی ہے پھر اس کے بعد ریویو فائل کرتی ہے، وہ فکس ہوتی ہے، تو لگتا ہے ڈیفینیٹلی کہ اس کو 2-3 ہفتے لگ جائیں گے۔ تو 20 تاریخ کو چیف جسٹس آصف سعید خان کوسا ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، تو پھر وہ جو بینچ ہوگا، لگتا ہے یہ ایک کیا سرائی ہے یا ایگزمپشن ہے کہ اس میں چیف جسٹس جو مستقبل کے ہیں جسٹس گلزار ہوں گے، جسٹس مظہر عالم میاں خیل ہوں گے اور جسٹس سید منصور شاہ۔ تو گورنمنٹ پھر وہاں پر کوشش کرے گی، بھرپور انداز میں آرگومنٹ کرے گی ریویو میں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ سیٹ اسائڈ ہو جائے۔ بہرحال جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھتی ہیں، چلتی ہیں، آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم باخبر کرتے رہیں گے۔ چینل آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں، تو انشاءاللہ جیسے میں ویڈیو اپنی اپلوڈ کروں گا آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔